یہ ہے سنینا جو پنجاب کی فاسٹسٹ وومن ہے۔ سنینا نے اتنے گولڈ میڈل جیت رکھے ہیں جنہیں گننے لگ جائیں تو 5 منٹ کا وقت لگ جائے گا۔ سنینا ایک محنت کش باپ کی بیٹی ہے۔ سنینا کے والد نے فروٹ کی ریڑھی لگا کر کم وسائل میں بھی سنینا کی ہر ضرورت کو پورا کیا۔ سنینا کے والد نے خود اپنی بیٹی کی ٹریننگ کی، دن رات سنینا پر محنت کی، اور اس کے نتیجے میں سنینا نے اتنے گولڈ میڈل جیتے کہ باپ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اب سنینا انشاءاللہ تعالی ملک پاکستان کا نام بھی پوری دنیا میں روشن کرے گی۔ آئیے سنینا اور اس کے والد سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف جٹ اور اس وقت میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں موجود ہوں ایک بہت ہی بڑی شخصیت کے ساتھ۔ یہ ہے پنجاب کی فاسٹسٹ وومن، پنجاب پورے کی یہ سب سے تیز خاتون ہے بھاگنے میں، اور انہوں نے جیت رکھے ہیں اتنے گولڈ میڈل کہ اگر میں گنوانا شروع کروں تو شاید 3 سے 4 منٹ مجھے اسی تمہید میں لگ جائیں گے کہ کہاں کہاں انہوں نے گولڈ میڈل جیتا۔ اور ان کے ساتھ ہیں ان کی بہن ثانیہ، جو کہ ثانیہ مرزا سے بھی ان کی ریزیمبلنس آ رہی ہے۔ یہ بھی جناب والا انہوں نے بھی گولڈ میڈل جیت رکھے ہیں، اور یہ ریسنگ کرتی ہیں، بھاگتی ہیں، اسپرنٹ وغیرہ یہ کرتی ہیں، اور اس میں انہوں نے کافی سارے گولڈ میڈل جیت رکھے ہیں اور ارادہ رکھتی ہیں پاکستان کی نمائندگی کرنے کا، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے کا۔ ایک بہت ہی غریب باپ کی یہ دونوں بچیاں ہیں، اور ان کے والد نے ان کو جس محنت مزدوری کر کے پالا ہے، اور خود اسی گراؤنڈ کے اندر ان کے والد نے صبح دوپہر شام ان بچیوں کی ٹریننگ کی، ان کو سکھایا، اور آج اللہ کریم نے ان پہ یہ کرم کیا کہ ان کے گولڈ میڈل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہاں سے گولڈ میڈل جیتے، کیسے ان کی جرنی سٹارٹ ہوتی ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سنینا، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کا انٹرویو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، ہاؤ ڈز اٹ فیل لائک ٹو بی دا فاسٹسٹ وومن آف پنجاب؟ الحمدللہ بہت زیادہ خوشی ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کر گئی اور اتنا اچھا جو ہے مقام دیا، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی، اور یہ سب جو ہے میرے ماں باپ کی دعائیں اور میرے بابا کی سپورٹ ہے، جنہوں نے مجھے اتنا جو ہے وہ اپریشیٹ کیا، اتنا میرے ساتھ کوپریٹ کیا، مجھے ٹریننگ کروائی، اور پھر مجھے اپنے علاقے سے آگے ٹریننگ کے لیے مجھے بھیجا گیا، اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اس بات پہ۔ ماشاءاللہ۔ مجھے یہ بتائیں کتنے گولڈ میڈل ابھی تک آپ جیت چکی ہیں؟ ابھی تک تو گننے پہ ہیں تو حساب نہیں ہے بہت زیادہ، لیکن یہ ہے کہ میں پہلے اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ کھیلتی تھی، وہاں سے بھی گولڈ میڈل ون کیے، پھر اس کے بعد میں بورڈ لیول پہ گئی، وہاں پر ون کیے، اس کے بعد انٹر یونیورسٹی کو میں نے ریپرزینٹ کیا، پنجاب یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں اس وقت، اور آل پاکستان کی جو انٹر یونیورسٹی ہوئی تھی اس سال میں، اس میں نے 6 گولڈ اینڈ 1 سلور بیسٹ ایتھلیٹ ڈکلیئر ہوئی تھی، اور اس کے بعد پنجاب گیم کی فاسٹسٹ وومن اینڈ پنک گیمز کی فاسٹسٹ وومن، اور نیشنل چیمپئن شپ میں سلور میڈلسٹ ہوں۔ ماشاءاللہ جی، یہ اتنے سارے اعزاز اس بچی نے حاصل کیے ہیں، اور پنجاب کی بھی یہ فاسٹسٹ وومن بن چکی ہے۔ ان کی بہن بھی ہمارے ساتھ ہیں ثانیہ، یہ بھی بڑا تیز دوڑتی ہیں، ان کے والد کی ساری محنت، اور ان کے علاوہ بھی 3 بہنیں ہیں چھوٹی، ان کو بھی ان کے والد ابھی ٹریننگ کروا رہے ہیں۔ اور مطلب میں سمجھتا ہوں ایسے انوائرمنٹ، ایسے معاشرے کے اندر جہاں بیٹوں کو پہلوانی سکھائی جاتی ہے، ایسے گاؤں ہیں یہ ایسا خطہ ہے پنجاب کا جہاں پہ بگدر جیسے کھیل ہوتے ہیں اور بچے پتھر اٹھاتے ہیں پہلوان، اس علاقے میں ان کے والد نے ان بچیوں کو اتنی محنت کر کے اور اتنا روشن نام دیا ہے۔ بات کرتے ہیں، جی بیٹا آپ بھی گولڈ میڈلسٹ ہیں؟ ہاں جی۔ آپ کے گھر میں سارے گولڈ میڈلسٹ ہیں؟ جی بالکل۔ آپ نے کہاں سے گولڈ ون کیا؟ میں پنجاب گیمز ہوئی تھی تب تھی گولڈ میڈلسٹ تھی، ریلے ریس میں نے کیا، اور ابھی میں پنجاب کالج میں پڑھ رہی ہوں اور ادھر بھی میں نے ون کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا نام آگے کہاں تک روشن کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہے، جیسے ابھی عزت ملی ہے تو میری یہی خواہش ہے کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کروں، اور انشاءاللہ میں ابھی ورلڈ یونیورسٹی کا جو ہے وہ ٹور کنفرم نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جیسا ہی ہوا تو اس میں انشاءاللہ میرا نام ضرور آئے گا، کیونکہ انٹر یونیورسٹی میں جو ہے میں نے 6 گولڈ لیے، اور یہ جو ہے اس کی بیس پہ ورلڈ یونیورسٹی کا ٹور کرایا جاتا ہے، جس میں جیسے کہ آل پاکستان کا یہاں پہ ہوتا ہے کمپٹیشن، ویسے ہی وہاں پہ ورلڈ یونیورسٹی کا ہوتا ہے، جس میں پورے ورلڈ کی یونیورسٹی۔ امید ہے جیت جاؤ گی ان میں؟ جی انشاءاللہ ضرور، اگر میری امید یہی ہے کہ اگر مجھے وہ بھیجیں تو میں ضرور جیت کر لاؤں گی میڈل۔ آپ کے والد سے جب بات کر رہا تھا تو مجھے کہتے تھے میری بیٹی 1 سال کے بعد آتی ہے واپس، تو گھر سے اتنا دور، اتنا سپورٹس میں بزی رہنا کیسا لگتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، یہی سین ہے کہ اگر ہم لوگ ٹریننگ اگر چھوڑیں گے تو ٹریننگ سکپ کرتے ہیں تو ہماری ٹریننگ ساری بیک ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ گھر لیٹ آتے ہیں، جیسے کہ عید پہ گھر آگے، مطلب جیسے کہ کوئی ایونٹ ہے، پھر اس طرح نہیں آتے کہ جیسے ویکینڈ وغیرہ پہ ہم لوگ نہیں گھر آتے، کیونکہ ہم ٹریننگ مس نہیں کرتے۔ ایک سنڈے ہوتا ہے، اتنی دور سے سفر کر کے آئیں، پھر 1-2 دن گھر میں رکنا پڑتا ہے، تو وہ ٹریننگ مس ہو جاتی ہے، جس وجہ سے ہم گھر۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کی ایک نارمل لائف بھی تو ہوتی ہے نا، جس میں وہ اسپائسز کھانا پسند کرتی ہیں، گھر گھرستی کے جو کام ہے، کھانا پکانا، صفائی کرنا، یہ تو نہیں ہے کہ اسپورٹس کے چکر میں وہ سب
कुछ दूर है आपसे? नहीं वो सब कुछ दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आता है, लेकिन ये है कि खाना स्पाइसी वगैरह हमें अलाउ नहीं है, हम लोग नहीं खाते। मेरे जो कोच हैं माशाल्लाह वो वापडा के खुद अच्छे प्लेयर हैं, वो मुझे ट्रेन करते हैं और उन्हीं की वजह से आज मैं इस जगह पर हूँ, उस मुकाम पर हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा ट्रेन किया, इतनी अच्छी डाइट सब कुछ आज उन्हीं की वजह से और अपने बाबा की वजह से। माशाल्लाह जी, तो बाबा की वजह से हैं, तो बाबा से भी बात करते हैं। इसी ग्राउंड में बाबा भी मौजूद हैं और अपनी बच्चियों के जीते हुए मेडल पहन कर बैठे हैं। मुझे सबसे पहले तो बड़ी खुशी है, मैं ऐसा बाप मैं चाहता हूं अगर अल्लाह करीम मुझे बेटी देना तो मैं इन जैसा बाप बनूं, यानी अपनी बच्ची को इस तरह सपोर्ट कर सकूं। मुझे ये बताइएगा कि बच्चियों को इस लेवल तक लेकर जाना कितना मुश्किल था? मुश्किल तो बहुत होता है, दुश्वारियाँ भी रस्ते में आती हैं, लेकिन ऐसी मुश्किल भी नहीं आई कि इनको मैं रोक सकूं। ये इनका जुनून भी था, मेरा भी जुनून था। तो ये खेलने के हिसाब से तो ये कहती थी कि बाबा हमने खेलना ही खेलना है, तो मैंने कहा बेटा चलो मेरी तरफ से आपको फुल इजाज़त है। मुझे बताएं, माशरे में रिश्तेदार आगे पीछे लोग तो कहते हो की बच्चियां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ग्राउंड ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਾਉਂਦੇ ਹੋ, भगाते हो, इस तरह की बातें तो होती हैं ना, तो उनको कैसे फेस करते थे? उनको कुछ भी नहीं कहना, उन्होंने उल्टा मेरी हौसला अफजाई की है। गांव वाले भी, दोस्त भी, बरादरी वाले भी, सब ने मुझे हौसला ही दिया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे भी बड़ी खुशी है। बाकी 3 बच्चियों को भी ट्रेन कर रहे हैं और माशाल्लाह जो 2 हैं आगे वो तो गोल्ड मेडल ला रही हैं, तो छोटी बच्चियों में भी कोई इतना टैलेंटेड है? इंशाल्लाह उनको मैं आकर गोला बना के भेजूंगा स्टेडियम में। मुझे ये बताएं, बेटे की ख्वाहिश होती है लोगों को, और मैंने सुना है आपकी जब बेटी पैदा हुई थी, ये बड़ी वाली सुनैना जिसने गोल्ड मेडल जीते हैं, आपने इलाके में मिठाई बांटी थी। जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई थी। ये उसी का नतीजा है, आज भी ये मैं मिठाइयाँ बांट रहा हूँ। इन बच्चियों को आप समझते हैं कि ये आपका बाजू हैं आगे? आप जिस तरह बच्चे होते हैं ना, बड़े होकर फिर काम कारोबार नौकरी पे लग जाते हैं, माँ बाप का हाथ बटाते हैं, आपके यही बेटे आप समझते हैं? बेटे तो बेटे से भी मैं इनको ज़्यादा समझता हूँ। ये मेरी बाजू नहीं है, ये मेरी जान है। ये अच्छा, माशाल्लाह जी, ये मेरी जान है, ये मेरे बाजू की ताकतें हैं, ये मेरा खून है, ये भाग रहा है। ये इस बाप की कहानी है सारी की सारी, कि जिस बाप ने अपनी बच्चियों को इस तरह सपोर्ट किया जिस तरह सपोर्ट लोग अपने बेटों को करते हैं। हालांकि बेटियों को भी किया जाता है, लेकिन उस हद तक ऐसे पसमानदा इलाकों में नहीं किया जाता। लेकिन इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने बच्चियों को इस हद तक सपोर्ट किया कि आज बच्चियाँ गोल्ड मेडल जीत रही हैं और आ चुकी हैं इस नीश के ऊपर कि अब वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगी। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि दीना शहर में नकोदर और फिर ये बरवाली इनका गाँव है, जिसकी आबादी हार्डली 10,000 लोगों की होगी। ऐसी आबादी में ये सितारे चमकेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और पूरी दुनिया में इन बच्चियों का नाम होगा, पाकिस्तान का नाम होगा। और इस बाप को इंशाअल्लाह ताला बैरून मुल्क से भी सलूट आएंगे। बिल्कुल ऐसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।